اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و طبیب قلوبنا مولانا ابی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد خطبی مرتبت ہو رہا ہے، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ چراغ اپنا نور دے رہا ہے جس سے پوری کائنات منور ہے۔ یہ ہدایت کا چراغ ہے، اس کے نور میں پوری کائنات ہدایت پا رہی ہے۔ وہ سفینۃ النجات، وہ نجات کا سفینہ ہے۔ جس نے امام حسین کا دامن تھام لیا وہ کشتی کبھی ڈوب نہیں سکتی۔ امام کے اربعین کے متعلق یہ مجلس ہو رہی ہے، تقریباً میرے خیال چوتھی مرتبہ اس قبرستان میں برپا ہو رہی ہے۔ اس میں کچھ مومنوں کا اور مومنات کا مشورہ ہے اور یہ مشورہ ہو کر ہی یہ مجلس برپا ہوئی ہے، جو کہ بہت مفید اور بہتر مشورہ ہے۔ ہماری گنگا نگر میں الحمدللہ عزاداری بھی ہوئی، ذکر حسین بھی ہوا، لیکن یہاں ذکر حسین نہیں ہوتا تھا، یہ مومنوں کے مشورے نے ذکر حسین کر دیا۔ یہ جگہ ویران رہتی تھی، اس بہانے سے لوگ یہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں، ذکر سید الشہداء ہو جاتا ہے اور امام حسین اسلام کے فضائل اور مصائب بھی بیان ہو جاتے ہیں۔ تو رسول فرما رہے ہیں کہ میرا حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے۔ ایک موقع پر دیکھا گیا کہ کسی جنازے میں امام حسین نے شرکت فرمائی، جنازہ جا رہا ہے، لوگ بھی جنازے کے ساتھ ہیں، امام حسین کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ تو اسلام میں کسی مسلک کے، میرا مقصود یہاں نام لے کر کسی توہین کرنا نہیں ہے، اسلام کے کسی مسلک کے بڑے راوی نے دیکھا کہ امام حسین کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، آپ رک گئے۔ وہ راوی، وہ عالم حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور اس وقت امام حسین بالکل چھوٹے سے تھے۔ کہا شہزادے کیوں رک گئے؟ کہا حضرت میرے پاؤں کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ تاریخ نے لکھا ان حضرت نے اپنے کیسے سے ایک شفاف رومال نکالا اور امام حسین کے جوتے کی خاک کو صاف کیا۔ لوگوں نے پوچھا ارے حضرت آپ تو بہت بزرگ ہیں اور حسین تو چھوٹے سے بچے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے صاف اور شفاف رومال سے حسین کے جوتے سے لگی ہوئی گرد کو صاف کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں حسین کے جوتے سے گرد کو صاف نہیں کر رہا بلکہ سردار جناح کے جوتے کی خدمت کا شرف لے رہا ہوں۔ کیا تو نے یہ نہیں سنا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اس نے کہا جی سنا ہے میں نے، اور تاریخ نے لکھا جوتا بھی صاف کیا، وہ تسمہ جو ٹوٹ گیا تھا تسمے کی جگہ اپنا وہ رومال لگا دیا۔ حضرت سید الشہداء علیہ السلام مدینے سے گزر رہے ہیں، ایک صاحب اپنے بڑے بڑے قصیدے پڑھنے لگے، بڑی بڑی تعریفیں کرنے لگے، میں وہ ہوں، میرا باپ وہ ہے، میرا حسب نسب وہ ہے، میرا خاندان وہ ہے۔ تو حضرت سید الشہداء نے کہا جا غلام زادے جا، ہمارے سامنے تعریف مت کر، نہ تو کچھ ہے، نہ تیرا خاندان کچھ ہے، نہ تیرا وقار کچھ ہے، نہ تیرا باپ کچھ اور ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے، باپ پوری مملکت کے شہنشاہ تھے، کہ بابا جان کہاں؟ وہ نبی کے نواسے حسین ہے نا کہ جی، انہوں نے آپ کو اور مجھے اپنا غلام کہا،
وہ امور مملکت میں لگتے رہے. پھر کہا بابا آپ کو غلام کہا. پھر توجہ امور مملکت میں رکھی. پھر کہا بابا آپ کو غلام کہا, مجھ سے ہی کہا. انہوں نے کہا تیرے سامنے کہا کیا, تو گواہ کہاں بابا, میرے سامنے کہا, میری آنکھوں نے کہتے ہوئے سنا, میری سماعت میں آواز آئی, لیکن میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, آپ میری طرف متوجہ نہیں ہو رہے. انہوں نے کاغذ کو نکالا, لو بیٹا جاؤ حسین سے لکھوا لاؤ کہ میں ان کا غلام ہوں. کاغذ دے دیا, لو بیٹا یہ قلم بھی لے جاؤ, لو بیٹا یہ دوات بھی لے جاؤ. گئے, امام حسین کھڑے ہوئے ہیں. حسین تم نے مجھے غلام کہا تھا کہ کہا تھا, میرے باپ کو غلام کہا کہ ہاں کہا, کیا تم لکھ کر دے دو کہ میرے باپ نے کہا کہ ہاں لکھ کر دے دیں گے, کہ لو یہ قلم, لو یہ دوات, لو یہ کاغذ, بس لکھ دو کہ میرا باپ تمہارا غلام. امام نے لکھ دیا کہ تیرا باپ ہمارا غلام. عزاداران سید و شہداء, مقصد یہ ہے کہنے کا, کل نبی نے قلم اور دوات مانگا تھا, لاؤ میں تمہارے لیے نوشتہ لکھ دوں تاکہ تمہاری رہبری کا یہ سلسلہ بن جائے, تم گمراہ نہ ہو. کسی نے کہہ دیا ہمیں تو کلام خدا کافی ہے, انہیں ہذیان ہو گیا. امام نے قبر رسول کا رخ کیا, نانا جان کل آپ نے مانگا تو قلم دوات نہیں ملا, آج غلامی کے لیے سند لے رہے ہیں, مجھ سے قلم بھی دے دیا, دوات بھی دے دی. سبحان اللہ بھائی سبحان. نانا نے کہا کہ لو ہدایت پا جاؤ گے, تو نانا کو نہیں ملا. خالی حسین مظلوم نے کہا غلام, تو قلم بھی دے دیا, دوات بھی دے دی, کاغذ بھی دے دیا. انہوں نے لکھ دیا تو ہمارا غلام. یہ آ گئے, بابا جی ہاں یہ لیجئے. اب تو حسین نے لکھ دیا کہ آپ ہمارے غلام, اس میں ہماری توہین ہے. یہ سمجھ رہے تھے, ان کے باپ کا غصہ پورے عرب میں مشہور تھا, بس یہ سند چاہتے ہیں, یہ لکھا مل گیا, اب میرے بابا جو ہے تلوار کو نکال لیں گے, حسین کی گردن کو جدا کر دیں گے. انہوں نے دیکھا رقعہ, اس میں لکھا تھا ہاں یہ ہمارا غلام. انہوں نے کہا تمام امور مملکت بند کر دیے جائیں. سب نے امور مملکت کو بند کر دیا, میری بات کو سنا جائے. جی حضرت, جی خلیفہ فرمائیے. کہ دیکھو حسین نے نوشتہ دیا ہے میں ان کا غلام ہوں. سب نے دیکھا تو پھر کہا مجھے فخر ہے کہ حسین نے مجھے اپنا غلام کہہ دیا. آگے کا جملہ سنیے, مجھے فخر ہے کہ حسین نے مجھے غلام کہہ دیا. بیٹا رو رہا تھا کہ آپ نے میرے باپ کو غلام کہہ دیا, مجھے غلام زادہ کہہ دیا. باپ نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ حسین نے مجھے اپنا غلام کہہ دیا. اور اس کے بعد کہا بیٹا سب کے سامنے کہ میں سب کو متوجہ کر رہا ہوں, بیٹا جی بابا جب میں مر جاؤں تو اس نوشتے کو میری قبر میں رکھ دینا. کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ حسین نے مجھے غلام کہا, جسے اپنی غلامی کی سند حسین دے دے پھر وہ نجات پایا ہوا ہوتا ہے, بخشا ہوا ہوتا ہے. بس آپ کے ذہن میں یہ غلط بات نہ آ جائے کہ حسین نے نوشتہ دے دیا, قبر میں چلا گیا, غلامی لکھ دی تو بخشا ہوا ہوگا. عزاداران سید الشہداء, امام حسین نے اسے غلامی کی سند دی ہے, بخشش کا پروانہ نہیں دیا. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد والی ذہنوں میں بات آ سکتی ہے کہ جب حسین نے کہہ دی تو ہمارا غلام تو بخشا جائے گا. اب سنیے, یہ تو اس کے اوقات بتانے کے لیے زبان سے بھی امام حسین نے کہا, تحریر صورت بھی اس کو دے دی. اب یہ ہے کہ لوگ مغالطہ کھائیں گے کہ بھائی جب حسین نے لکھ دیا تو بخشا ہوا, تو یہ آپ کے ذہن میں رہے حسین نے غلامی کی سند دی ہے, بہک نہ جائیں لوگ. بخشش کی اور نجات کی ذمہ داری نہیں لی, بس غلامی کی سند دی. کبھی لوگ سمجھے نوشتہ قبر میں چلا گیا وہ بخشا, اس لیے کہ رسول اپنی زندگی میں لعنت کر کے گئے تھے. جو میرے حسین کو ستائے, جو فاطمہ کو ستائے, جو علی کو ستائے, اس پر لعنت, وہ بخشا ہوا نہیں, وہ جہنمی ہے. اب میں سوال کرنا چاہوں گا, کیا یہ لکڑیاں لے کر در فاطمہ زہرا پر نہیں گیا؟ بے شک گئے تھے. کیا اس نے دھمکی نہیں دی ابو الحسن کو نکالو؟ جب شہزادی فاطمہ زہرا نے کہا تھا ارے تم اس دروازے پہ چلے آ رہے ہو درانہ اور لکڑیاں لے کر آگ لگانے کی دھمکی دے رہے ہو, جس گھر پر آ کر رسول اسلام سلام کرتے تھے, کیا ہمیں کچھ نہیں دیکھنا؟ ہمیں کچھ نہیں دیکھنا. ابو الحسن کو نکالو, نکالو ابو الحسن کو. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں پھندا ڈالا گیا, آپ کو کھینچا گیا. عزاداران سید الشہداء, یہ آل محمد کی مصائب کا آغاز اسی گھر سے ہوتا ہے, اسی گھڑی سے ہوتا ہے. کربلا بھی اسی کا نتیجہ ہے, اسی سلسلے سے کربلا جڑی ہوئی ہے. شہزادی کہتی خلو ابو الحسن, ابو الحسن کو چھوڑ دو.
اور یہ تو ہم بیان کر دیتے ہیں، ذاکرین بیان کر دیتے ہیں کہ بس دروازہ گرا دیا، یہ ہوا وہ ہوا، نہیں، جو پوری بات وہ بیان ہونے سے رہ جاتی ہے۔ تاریخ نے لکھا اس ملعون شہزادی کے تماچا رسید کیا، شہزادی چلائی، نہیں اتنا ہی نہیں کیا، اور سنیے گا، اس نے شمشیر کی ضرب لگائی شہزادی پر، شہزادی گری، اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ دروازے کے پیچھے تھی، اس نے دروازے کو کشادہ کیا، پوری قوت لگا دی، شہزادی نے کہا فضا میرا محسن شہید ہو گیا، اجرکم اللہ۔ یہ مصائب آل محمد کی پہل تھی، پہل اسی گھر سے ہوئی ہے۔ حضرت سید الشہداء جب شہزادی کو غسل دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹا حسن اپنی ماں سے رخصت ہو لو، تو امام حسن اپنی ماں کے قریب گئے، گریہ کیا، پھر کہا بیٹا حسین اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ امام حسین نے کہا نہیں بابا میں ایسے نہیں جاؤں گا، جب تک کہ میری ماں مجھے نہ بلا لی میں بالکل نہیں جاؤں گا۔ تاریخ میں لکھا بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ زہرا نے بآواز بلند کہا میرے لال حسین اپنی ماں کے قریب آ۔ حسین ماں کے جنازے پر پہنچے، اور تاریخ میں لکھا شہزادی نے اٹھ کر حرکت کر کے اپنے جسم کو شہزادی امام حسین سے کچھ کہا، اور امام حسین نے اپنے دہن کو شہزادی کان پر رکھ کر کچھ کہا۔ مجھے کچھ نہیں پتہ، روایت اس کا انکشاف نہیں کیا کہ شہزادی نے اپنی ماں سے کیا کہا اور شہزادی نے اپنے بیٹے سے کیا کہا۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ دونوں میں یہ بات ہوئی ہوگی کہ ہم آپ کے جنازے پر آئے، جب میرا آخری وقت ہو تو آپ ہمارے لاشے پر آ جانا۔ تاریخ میں لکھا جب قتال کر کے امام حسین دائیں بائیں جانب دیکھتے تھے تو ایک آواز نشیب سے آئی میرے لال میں کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، میرا تجھ سے وعدہ تھا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب حسین کے سوکھے گلے پر خنجر چل رہا تھا، ایک ماں کے رونے کی صدا بلند ہو رہی تھی، وہ ماں کہہ رہی تھی شمر میرا بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دے، یہ راکب دوش رسول ہے، یہ نبی کا نور نظر ہے، یہ نبی کی جان ہے، اسے تو پانی پلا دے، اس کے ساتھ تو ظلم کر رہا ہے۔ شمر خود کہتا ہے کہ میں اس بی بی کی آواز سن رہا تھا لیکن میں نے ایک نہ سنی، سر حسین تن سے جدا کر دیا۔ ادھر سر حسین کا جدا ہونا تھا، ادھر آواز بلند ہوئی الا قتل الحسین بے کربلا والا ذوب الحسین بے کربلا، حسین قتل کر دیے گئے، اب فوج لین خیموں میں آ رہی ہے، خیام لوٹے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھا گیا کہ ایک بچی کے کسی نے نیزہ مارا، بچی زمین کربلا پہ گر گئی۔ جب ہوش آیا تو دیکھا اس کے سر پر اس کا مخنا نہیں، اس کے سر پر اس کا حجاب نہیں، اس کے سر پر اس کی چادر نہیں۔ زینب اس کو بہلا رہی ہیں، زینب کو دیکھا کہ پھوپھی اماں ایک چادر کا ٹکڑا اگر میسر ہو تو مجھے بھی دے دیجئے تاکہ میں اپنے سر کو ڈھانپ لوں۔ زینب نے کہا بیٹی جیسی تو ہے ویسے ہی میں ہوں، نہ تیرے سر پہ چادر لائنوں نے چھوڑی اور میری ردا بھی لائن چھین کر لے گیا، اجرکم اللہ۔ تاریخ میں دیکھا گیا کہ دشت کربلا میں ایک کمسن بچہ ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا میں نے شہزادے کو دوڑتے ہوئے دیکھا کہ یہ بچہ پریشان ہے، میں اس کے قریب چلا گیا اور جب قریب گیا تو میں نے کہا تمہیں کیا پریشانی ہے، تم ادھر ادھر کیوں دوڑ رہے ہو؟ اس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر کہتا شیر تم مجھ پر ایک کرم کر دے۔ کہا کیا کرم ہے وہ بچہ کہتا شیر تم مجھے یہ بتا دے کہ عباس کی لاش کہاں پر ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ تم وہاں جا کر کیا کرو گے، کیوں معلوم کر رہے ہو؟ کہ بس جو کچھ مجھے کہنا ہے لاش عباس پر ہی جا کر کہنا، تجھ سے بیان نہیں کرنا۔ پھر کہتا تم مجھے تو بتاؤ وہاں جا کر کیا بیان کرو گے؟ نہیں میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میں وہ بات لاش عباس پر جا کر سناؤں گا۔ وہ راوی کہتا میں سوچ رہا تھا یہ بچہ شاید یہی کہے گا عباس میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو، عباس مجھ سے اب مصائب برداشت نہیں ہوتے مجھے مدینہ پہنچا دو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہاشمی گھر کے بچے کیا کہنا چاہتے مصیبت کے وقت۔ وہ بچہ مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا، میں نے کہا تم اسی عباس کی بات کر رہے ہو جو ام البرین کا لخت جگر ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ تم اسی عباس کی بات کر رہے ہو جو کہ علی کا شیر ہے؟ بچے نے کہا کہ ہاں۔ تم اسی عباس کی بات کر رہے ہو جس کے دونوں بازو قطع ہو گئے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تم اسی عباس کی بات کر رہے ہو جس کے سر پہ گرز لگا 2 پارا ہو گیا؟ بچے نے کہا کہ ہاں مجھے اسی کا پتہ بتا دے، اس کی لاش کہاں پر ہے؟ راوی کہتا ہے میں نے کہا شہزادے وہ دیکھو دریا کے کنارے جو لاش پڑی ہوئی ہے وہ علی کے شیر کی ہے، حسین کے سپہ سالار کی ہے، حسین کی قوت بازو کی ہے۔ تاریخ نے لکھا حمید بن مسلم کہتا وہ بچہ لاش عباس کی جانب دوڑا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دوڑا، اس کی رفتار اور تیز ہوئی، میں بھی اپنے پاؤں کی رفتار کو تیز کر چکا تھا۔ میرے ذہن میں سوال گونج رہا تھا بچہ شاید یہی کہے گا عباس میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا دو،
अब्बास मुझसे मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती, मुझे मदीना पहुंचा दो। मैं ये सोच रहा था बच्चा लाश अब्बास पर जाकर क्या कहेगा। बच्चा तेज तेज दौड़ता रहा, मैं भी उसके पीछे पीछे तो तेज तेज दौड़ता रहा। वो लाश अब्बास पर पहुंच गया, अपने जानवों को तय करके अदब से बैठा, अपने हाथ को लिबास अब्बास से मस करके कहता, अब्बास तू सो रहा है। ज़ैनब के सर से चादर छिन गई, सकीना तमाचे खा रही है, हमारे ख़याम जला दिए गए, हम बेवारिस हो गए। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दाअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मातम हुसैन।